آج رمضان المبارک کی 6 تاریخ ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ میں کامیابی۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک قرب کا ذریعہ تلاش کرو، اللہ کی طرف قرب کا ذریعہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے 3 باتوں کا مطالبہ کیا ہے: اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ کی طرف قرب کا ذریعہ یعنی وسیلہ تلاش کرو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ سے ڈرنا سے مراد یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اللہ کی طرف قرب کا ذریعہ تلاش کرو، یعنی ہر وہ اعمال اختیار کرو جو آپ کو اللہ رب العالمین سے قریب کر دے، جو اللہ رب العالمین نے آپ کو کرنے کے لیے حکم دیا ہے، جو فرائض، جو نوافل جو بھی ہیں انہیں اختیار کرو، تاکہ ان کے ذریعے سے آپ اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے سے کا علم حاصل کرو، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اور ان میں سر فہرست تمام اعمال میں جو اللہ کے آپ کو قریب کرنے والے ہیں، ان میں سر فہرست سب سے زیادہ اہم ترین عمل ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا خصوصی طور پر الگ سے ذکر کیا ہے، ورنہ سارے قرب کے ذریعے تلاش کرنے میں وسیلے میں یہ بھی آ جاتا ہے۔ وسیلے کا مطلب مفہوم حالانکہ بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے، لیکن یہ تینوں الفاظ ایسے ہیں، چاہے اللہ کا تقوی ہو، اللہ کی طرف وسیلہ ہو، یا اس طرح سے جہاد فی سبیل اللہ ہو، تینوں یہ دین کی اصطلاح بڑے مظلوم ہیں۔ تینوں کے ساتھ امت کے لوگوں نے بڑا ظلم کیا ہے، اس کو سمجھنے میں بڑی ٹھوکر کھائے ہیں۔ خیر، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے، تینوں میں سے تیسرا آخری ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ کیا ہے؟ عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ اپنی تفسیر تیسیر القرآن کے اندر کہتے ہیں کہ جہاد کا مطلب ہے اللہ رب العالمین کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنی جان، اپنے مال، اپنے ہاتھ سے ان تمام لوگوں سے لڑنا، ان لوگوں کے سامنے جھگڑنا جو دین سے برطرف ہے، جو دین سے برگشتہ ہے، چاہے وہ کفار ہو، مشرکین ہو، منافقین ہو، یا بگڑے ہوئے بدعت زدہ مسلمان ہو۔ یہ سب سے اللہ کے دین کے لیے لڑنے اور جھگڑنے کا نام، اور ہر وہ کوشش جو اللہ کے دین کو بلند کرنے والی ہو اس کا نام جہاد ہے۔ اسی طرح سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، سب نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کفار سے، مشرکین سے، منافقین سے اور دیگر اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے لوگوں سے لڑنا اور انہیں اللہ کے دین کی طرف موڑنا، اس کا نام جہاد ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب، اپنی تفسیر القرآن کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کا تقوی اختیار کرنے، اللہ کی طرف قرب کا ذریعہ اختیار کرنے کا، تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی مکمل طور پر اللہ کا بندہ بن کر رہنے کی، زندگی گزارنے کا حکم دیا اللہ نے۔ اب اس راستے میں جو بھی رکاوٹیں آتی ہیں، اللہ کا بندہ آپ کو دنیا کے اندر بن کر رہنا ہے، جینا ہے، اس راستے میں جو بھی رکاوٹیں آپ کے سامنے آتی ہیں ان سے اپنی جان، اپنے مال، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا نام جہاد ہے۔ اسی طرح سے ہر وہ کوشش، جہاد یہ جہد سے، جہد کے معنی سے کوشش کرنا، ہر وہ کوشش جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے آپ کر رہے ہوں، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے قلم سے، وہ کوششیں ہیں سب جہاد میں شامل ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہو۔ جیسے کہ ایک روایت کے اندر کہ اللہ سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ایک آدمی اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، ایک آدمی مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، ایک آدمی قومی حمیت میں لڑتا ہے، تو اس میں سے مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو آدمی اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے دین کو بلند کرنے کی جو بھی کوشش کی جائے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اس کا آخری درجہ ہے کہ ہتھیار کے ذریعے سے قتال کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری چیزیں جہاد میں شامل ہے، جیسے کہ ایک روایت کے اندر اللہ نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل جہاد کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ کلمۃ الحق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا یہ سب سے افضل ترین جہاد ہے۔ ایسے صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جتنے بھی قوموں میں نبی بھیجے، جو بھی نبی اپنے قوم کے اندر مبعوث کیے گئے، ہر نبی کے کچھ خاص ساتھی ہوتے تھے، کچھ حواری ہوتے تھے جنہیں صحابہ ہم کہتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کے باتوں کو لیتے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے، ان پر عمل کرتے تھے۔ اس کے بعد جب وہ گزر جاتے تھے تو بعد میں ناخلف لوگ پیدا ہوتے تھے۔ تو ناخلف لوگ کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلتے تھے، وہ باتیں کہتے تھے جس پر وہ عمل نہیں کرتے تھے، باتیں ایسی کہتے تھے جن پر وہ عمل نہیں کرتے تھے، اور کام ایسا کرتے تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو ایسے لوگوں سے جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، جو اپنی زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے، جو اپنے دل سے جہاد کرے وہ مومن ہے۔ اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا ہے۔ تو اپنے ہاتھ سے مطلب اس برائی کو، اس بدعت کو جو انہوں نے بعد ناخلف لوگ نبی کی دین میں نکال دیتے ہیں، ان بدعتوں کو جو آدمی اپنے ہاتھ سے ختم کرے وہ مومن ہے، جو اپنی زبان سے ختم کرنے کی کوشش کرے وہ مومن ہے، جو اپنے دل سے اسے جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں دل سے نفرت کرے، ان سے قریب نہ جائے، انہیں ناپسند کرے، اس سے راضی نہ ہو، وہ بھی مومن ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ان بدعتوں سے ناراضگی کا بھی اظہار نہیں کرتا ہے بلکہ ان پر رضامندی کا ظاہر کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے اندر رائے کے دانے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو یہ جہاد کے کچھ درجات بتلائے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ جو آدمی جہاد کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو وہ بدرجہ اولا دوسری تمام وہ اعمال، وہ اسباب اختیار کرے گا جن سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ سب سے اونچا اور اعلیٰ درجہ، اسی لیے ایک حدیث کے اندر اس کو اسلام کا کوہان کہا گیا ہے، یعنی سب سے بلند چیز ہے۔ اور اس کا پہلا ہدف کیا ہے؟ عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جہاد کا پہلا ہدف انسان کا اپنا نفس ہے۔ انسان پہلے اپنے آپ سے جہاد کرے، اپنے آپ کے اوپر دین کو غالب کرے، اپنے آپ کے اوپر دین کو نافذ کرے، پھر اس کے قریبی رشتہ دار ہیں جن پر ان کا حق چلتا ہے، جیسے اس کے آل اولاد ہیں، اس کے گھر والے ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، جو اس طرح سے الاقرب فالاقرب، جو جتنے قریبی اس کا حق پہلے ہے۔ تو اس طرح سے دھیرے دھیرے اسلام کو غالب کرتے ہوئے اپنے گاؤں، اپنے وطن، اپنے ملک، اپنے پھر پوری دنیا کے اوپر اس طرح سے درجہ بدرجہ اسلام کا نفاذ کرے۔ یہ ہے جہاد کا کہ اہداف ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح، اور اسے عام طور پر اس کا معنی کامیابی کیا جاتا ہے۔ یہ کون سی کامیابی ہے؟ یہ فلاح کوئی ضمنی اور کوئی وقتی کامیابی کا نام نہیں ہے، بلکہ ابدی کامیابی کا نام ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، اور ایسی کامیابی کہ انسان کی جو بھی مرغوب چیز ہے، جو سے مطلوب ہے، جو چاہتا ہے، وہ اسے حاصل ہو جائے، اور ہر وہ مرغوب چیز جس سے انسان ڈرتا ہے وہ سب سے بچ جائے، اس سے نجات پا جائے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی مطلوبہ چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پا جائے، اور اپنی ڈرانے والی چیز سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات پا جائے۔ اسے کہتے ہیں فلاح، اور یہ جنت کی ابدی سعادت اور دائمی نعمت کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے گویا کہ جنت کا وعدہ کیا ہے، جنت کی کامیابی کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ اصلی کامیابی وہی ہے۔ کہا گیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی کامیابی کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی جنت کی کامیابی ہے۔ یہ جنت کا مفہوم اور جنت کے اہداف تھے، اس کا بدلہ تھا
جو میں نے حضرات کے سامنے ذکر کیا، آج ہم عملی طور پر اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا ہم اس کامیابی کے لیے پورے اترتے ہیں۔ آج ہر مسلمان یہ خواہش تو رکھتا ہے، یہ چاہت تو رکھتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرائے، اسلام غالب ہو، لیکن کیا عملی طور پر اپنے اوپر غالب کر رہا ہے؟ کیا عملی طور پر اپنے آپ پر اپنا جائزہ لے کہ ہمارے اوپر اسلام غالب ہے، مکمل طور پر میں اسلام کی پابندی کرتا ہوں؟ عملی آج انسان جذبہ تو یہ رکھتا ہے کہ اپنا سر کٹا دے گا دین کے لیے، لیکن عملی طور پر دیکھے تو اپنے گھر میں اپنی بیوی کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ یہ بدعت ہے، اس کو چھوڑ دو، اتنا کہنے کی ضرورت نہیں رکھتا ہے۔ وہ افضل ترین جہاد کلمۃ الحق انتا سلطان الجائر، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے کا جذبہ پھر کہاں سے آ سکتا ہے جب انسان اپنے گھر کے اندر کھڑے ہو کر نہ کہہ سکے کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ چھوڑ دو، یہ نہیں کرنا چاہیے، اتنا کہنے کی ضرورت نہ رکھتا ہو تو ایسا انسان ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے کی ضرورت کہاں سے پا سکتا ہے اپنے اندر؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر، اپنے قرابت داروں کے اوپر اور اس طرح سے پوری دنیا کے اوپر ہم دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی دیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کو غالب کرنے والا بنائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔